السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات محترم، میں اپنے عنوان پر کچھ گفتگو شنید کرنے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور یہی بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے بابلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، جس ذات بابرکت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ ایک عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت کے شاگرد عزیز امجد علی اعظمی ہیں، جنہیں آج دنیا صدر الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ محترم سامعین، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1300 ہجری بمطابق 1882 یوپی کے قصبہ گھوسی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے دادا خدا بخش سے حاصل کیے اور قریب کے ہی مدرسہ ناصر العلوم میں حاصل کیے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جونپور کا سفر کیے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے جونپور کا آدھا سفر پیدل ہی طے کر دیا اور اس کے بعد کا سفر اونٹ سے مکمل کیے، اور اپنی محنت و مشقت سے انہوں نے چند ہی مدتوں میں جونپور میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے پیلی بھیت کا سفر کیے۔ پیلی بھیت میں مشہور اور نامور استاد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اتنی لگن اور محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی دورہ حدیث کی تکمیل کی کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جاتا تھا کہ صدر امجد علی اعظمی اتنی مہارت اور اتنی قوت حافظہ کس طرح رکھتے ہیں کہ اتنی کم مدتوں میں وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کی قوت حافظہ اتنی بے مثال تھی کہ کوئی بھی کتاب اگر یاد کرنا چاہے تو چند ہی دنوں میں، چند ہی ایام میں وہ اس کتاب کو حرف بہ حرف ازبر کر لیا کرتے تھے، حرف بہ حرف یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کے ان لگاؤ، محبت اور قوت حافظہ اور ان کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر ان کے استاد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی متاثر ہوئے، اور وہ اپنے تاثرات کو ان الفاظ میں سمیٹ کر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی اعظمی نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بھی نہیں پڑھا یا تو انہوں نے کسی کو پڑھایا ہی نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھایا تو بہت لوگوں کو، ان سے بہت لوگوں نے فیوز و برکات حاصل کیے، لیکن جس طرح امجد علی اعظمی نے پڑھا اس طرح کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ حضرات محترم، یہ تو عام بات ہے کہ ہر کوئی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پڑھانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پڑھانے کے لیے بہار کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ بہار کے پٹنہ میں مشہور مدرسہ اہل سنت، جہاں ان کے استاد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کئی سالوں تک
علم حدیث کی خدمات انجام دے چکے تھے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے متولی مدرسہ اہل سنت قاضی عبدالوحید نے ان کو صدر مدرس مقرر کر دیا، لیکن کچھ ہی مہینوں میں ان کی محنت مشقہ اور ان کی لگن، ان کی دلچسپی اور ان کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مدرسے کی تمام امور کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھائی تعلیم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ میں پہنچے تو کچھ ہی برسوں میں قاضی عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، جن کی زیارت کرنے کے لیے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت بھی وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہی وقت تھا، یہ وہی لمحہ تھا جہاں پر صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت سے پہلی ملاقات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہوئے ہی وہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لے کر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر جاتے ہیں۔ قاضی عبدالوحید جو متولی مدرسہ اہل سنت تھے، وہ صرف متولی مدرسہ اہل سنت ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ دین اور علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے۔ محدث سورتی اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نماز جنازہ پڑھا کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ قاضی عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مدرسہ اہل سنت کی ذمہ داریاں کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہیں جن کے کارنامے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ چھٹیوں میں اپنے گھر پر آتے ہیں، وہیں سے استعفیٰ نامہ بھیجا کر مدرسہ اہل سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ دنوں گھر بیٹھے اچانک ان کو اپنے والد کی بات یاد آتی ہے کہ اگر اپنے والد کا میراث چاہتے ہو تو والد کا علم سیکھنا شروع کر دو۔ یہ جملے یاد آتے ہی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی کرنے کے لیے، علم طب حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں۔ 1926 میں لکھنؤ پہنچتے ہیں اور 2 ہی سال میں وہ علم طب حاصل کر کے اپنے وطن واپس آتے ہیں اور طباوت شروع کر دیتے ہیں۔ 1329 میں کسی کام سے انہیں لکھنؤ جانا پڑتا ہے۔ لکھنؤ وہ جا کر وہ سب سے پہلے اپنے استاد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جان کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ان کا شاگرد عزیز علم دین کو خدمات کو چھوڑ کر دین کی خدمات کو چھوڑ کر دنیا داری میں کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہے۔ باتوں باتوں میں ان سے یہ بھی معلوم پڑا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انہی کے ہاتھوں سے ایصال کر دیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خط پڑھتے ہی ان پر محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں اور ان کو وہیں پر ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ اس خط میں محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھے رہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی حالت میں امجد علی اعظمی کو دین اور علم دین کی طرف متوجہ فرمائیے۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ دن یہاں ٹھہریے، جب تک میں نہ کہوں تب تک آپ واپس نہیں جائیں گے۔ جب رمضان کریم کا مہینہ قریب آتا ہے تو آپ اعلیٰ حضرت سے
اجازت مانگ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائیے، لیکن جب بھی ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر آنے کے چند ماہ بعد ہی اعلیٰ حضرت کا خط آ جاتا ہے کہ آپ فوراً بریلی تشریف لائیے۔ وہ خط ملتے ہی صدر الشریعہ بریلی پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اس ملاقات میں اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقل انتظامات کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے مدرسے کی کچھ ذمہ داریاں بھی دے دیتے ہیں، تعلیم کی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں، اور انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کے انتظامات بھی ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد امجد علی اعظمی اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں، اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کی مصروفیات اور ان کی مشغولات کو دیکھ کر ہر کوئی حیران و پریشان رہتا ہے، ہر کوئی دنگ رہتا ہے۔ انہیں حیران رہنے والوں میں ایک تھے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ننھے میاں تھے۔ وہ اپنے حیرانی کو اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اس امجد علی اعظمی کام کی ایک مشین ہے، وہ ایک ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے روزمرہ کے جدول کچھ اس طرح تھے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر ادا کرتے، تلاوت قرآن کریم فرماتے، اس کے بعد کچھ اوراد اور وظائف ہوتے، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے، پھر پریس کا تھوڑا کچھ کام ہوتا، وہ کام پورا کرنے کے بعد مدرسہ جاتے، ظہر تک تعلیم دیتے، ظہر کے بعد نماز پڑھ کر کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرتے، پھر عصر تک مدرسے میں پڑھاتے، عصر کے بعد سے مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی کچھ ذمہ داریاں ہوتی وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے، چھوٹے چھوٹے کچھ کام مل جاتے اس کو کرتے، پھر مغرب بعد سے عشاء تک، عشاء بعد سے 12 بجے رات تک وہ پریس کے کام انجام دیتے اور انجمن اہل سنت کی نظامت کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ پھر 12 بجے کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، گھر آ کر 2 بجے تک کچھ تحریرات کرتے، کچھ لکھتے ہیں، کیونکہ مغرب بعد سے 12 بجے تک وہ پریس کے کام کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی بھی کیا کرتے تھے، جس میں ان کو تھوڑی فرصت نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ 12 بجے کے بعد سے 2 بجے تک اپنا الگ تحریرات کیا کرتے تھے۔ انہی تحریرات میں سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بہار شریعت ہے۔ 2 بجے کے بعد صدر الشریعہ سوتے اور فجر کے ٹائم پہ اٹھ جاتے تھے۔ ان کا یہ جدول دیکھ کر ہر کوئی حیران رہتا تھا کہ امجد علی اعظمی سوتے بہت کم ہیں اور کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے شروع ہوتے ہی 2 بجے رکتی ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں بیٹھے صدر الشریعہ عرض کرتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں قرآن کریم کا ایک اردو ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات تو صحیح ہے، لیکن اس کی پبلش، اس کے شائع ہونے کی ذمہ داری اور اس کے تمام امور، اس کو باوضو چھونا، باوضو رہنا، باوضو تمام انتظامات کرنا، یہ سب کون سنبھالے گا؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، لیکن اردو کا ترجمہ تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ جب صدر الشریعہ اپنی تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اپنے آرام کے وقت میں صدر الشریعہ کو اپنے خدمت میں
حاضر کرتے ہیں اور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے آرام کے وقت میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ترجمہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کریم کی ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں لوگوں کے سامنے کچھ ہی برسوں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان یعنی قرآن کا اردو ترجمہ کی کتابت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں جو آج بھی دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ وہ کارنامہ بہار شریعت کی کتابت ہے۔ بہار شریعت کو امجد علی اعظمی نے ایک دم فری ٹائم پہ نہیں لکھا ہے، بلکہ وہ اتنی مصروفیات اور مشغولات کے ساتھ ساتھ 2 بجے کے بعد یا تو 12 کے بعد سے 2 بجے تک جو گھر بیٹھتے تھے اس میں اس کتاب کی تحریرات کر دیتے۔ بہت ہی کم وقت نکال کے وہ اس کتاب کو جمع کیے۔ عربی کتاب موٹی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں پھیلے ہوئے پیدائش سے موت تک کی جتنے فقہی مسائل ہیں، ضروری فقہی مسائل، تمام مسائل کو انہوں نے اردو میں بہار شریعت کی شکل میں سمیٹ دیا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کتاب اگر میں لکھا ہوتا تو مجھے سونے سے تول دیے ہوتے۔ حضرات محترم، 1367 میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ حج کا ارادہ کرتے ہیں۔ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ احمد آباد گجرات میں حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے تخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ تخت کوئی عام تخت نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر حضرت شاہ عالم بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گئے اور حدیث کا درس نہیں دے پائے، حدیث کا درس رک گیا۔ وہ اس بات پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں بیماری کی وجہ سے اپنے بچوں کو حدیث کا درس نہیں دے پا رہا ہوں۔ جب وہ بیماری سے ٹھیک ہوئے، شفا یاب ہوئے تو حدیث کا درس دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ جہاں سے حدیث کا درس روکے ہوئے تھے وہیں سے حدیث کا درس شروع کرتے ہی ان کے شاگرد بولتے ہیں آپ نے تو یہ درس پڑھا دیا ہے، کل کا درس تو آپ نے فلا جگہ سے پڑھایا تھا۔ یہ سن کر آپ حیران ہو جاتے ہیں اور مراقبے میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شاہ عالم، تم کو بہت ہی افسوس تھا کہ تم حدیث کا درس نہیں دے پا رہے ہو، اس لیے میں تمہاری شکل میں آ کر اب تمہارے بچوں کو حدیث کا درس دیا کرتا تھا۔ تمہارے بچے جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں کہ آپ نے یہاں تک درس دے دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاہ عالم فوراً اس تخت سے اٹھ جاتے ہیں اور تخت کو اپنے سر کے اوپر رسیوں سے باندھ کر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لٹکا دیتے ہیں کہ جس تخت پر شاہ عالم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوں اس تخت پر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ وہی تخت ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے امجد علی اعظمی حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہاں پر جا کر دعا مانگتے ہیں۔ ان کے اصحاب بھی موجود رہتے ہیں، وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ سب دعا ختم ہونے کے بعد ان کے اصحاب میں سے ایک پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیا دعا مانگی؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرمانا، ہر سال حج نصیب فرمانا۔ اس کے بعد صدر الشریعہ اپنے احباب کے ساتھ ممبئی آتے ہیں، جہاں سے ان کو حج کے لیے سفر شروع کرنے کا رہتا ہے، لیکن ممبئی پہنچتے ہی ان کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ 1967 ذوالقعدہ کی دوسری شب 12:27 پر آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے احباب کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ دعا
کیوں مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک حدیث سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے، جو شخص عمرہ کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو تا قیامت حج اور عمرے کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ تو اسی کے مد نظر انہوں نے شاہ عالم کے تخت کے نیچے کھڑے ہو کر ہر سال حج کرنے کی دعا مانگی تھی، اور وہی ہوا کہ وہ حج کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور تا قیامت اب ان کے نام پر حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضرات محترم، وقت زیادہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہو ہمیں معاف فرمائے، اور صدر الشریعہ، ان کے اساتذہ، ان کے مرشد، ان سب کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔